عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی بڑی تعداد میں خواتین، ابھی آپ حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے نشہ اور اس کی مختلف اقسام سے متعلق قیمتی خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب عمری زیدہ مجدوم انشاءاللہ وہ اپنا خطاب پیش کریں گے۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے میں ان دونوں فاضل مقررین کے درمیان حائل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، مشہور ہے 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن تفسیری روایتوں میں 80,000 کا تذکرہ۔ بہت چھوٹی بڑی مخلوقات، آسمانوں میں اڑنے والی، زمینوں پہ چلنے والی، سمندروں میں تیرنے والی، عجیب و غریب مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور ان ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے اشرف، سب سے افضل، نمبر 1 والی مخلوق انسان کو قرار دیا، مجھے اور آپ کو کہا کہ یہ اشرف المخلوقات۔ کبھی کبھی کسی سے یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، آپ کے کیے ہوئے اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام کون سا؟ تو آدمی بتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے، یہ کام میرا سب سے اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 80,000 سے زائد مخلوقات پیدا کیے، لیکن ان میں سب سے اچھی مخلوق وہ انسان ہے، میں اور آپ۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے پتلے کو بنایا، کوئی ماڈل نہیں تھا انسان کا، بغیر ماڈل کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بغیر ماں باپ کے، بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنا کر کے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی تو اس کے اندر حرکت ہوئی، وہ پتلا جو بنایا گیا تھا وہ زندہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، زبان دی جس سے مختلف قسم کے مزے چکھے جاتے ہیں، یہ کھارا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ تیز ہے، یہ مزیدار ہے، یہ بے مزہ ہے۔
وہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، پیر دیے چلنے، ہاتھ دیے پکڑنے، ان ہاتھوں میں یہ انگلیاں دی، ان انگلیوں میں موڑ بنایا۔ آپ مٹھی بنا سکتے ہیں، آپ کھول سکتے ہیں۔ اگر یہ موڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بناتے تو آپ کھانے کا لقمہ کیسا اٹھاتے؟ آپ کھانے پہ یوں رکھتے، کھانا اس میں لگتا، جانور کی طرح چاٹتے۔ اللہ نے اس میں موڑ بنایا، آپ لقمہ اٹھاتے ہیں اور سلیقے سے وہ لقمہ منہ میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی دی، یہ یہاں بھی ہڈی ہے لیکن یہ بھینڈ نہیں ہوتی جی، ریڑھ کی ہڈی ایسی بنائی فلیکسیبل، آپ رکوع میں جانا چاہیں وہ ہڈی جو ہے کھم جاتی ہے، آپ سجدے میں جانا چاہیں وہ پوری طریقے سے کھم جاتی ہے، آپ لیٹنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور شاندار انسان کو بنایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، شاندار ڈھانچے میں ڈھال کر ہم نے انسان کو بنایا، اور نمبر 1 والی مخلوق اس کو بتایا۔ اور صرف انسان نہیں بنایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں زمین پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اپنے نائب کو بنایا، آپ کی شکل میں، میری شکل میں دنیا میں نائب بنایا۔ ہمیں یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ہمارے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقل رکھی ہے، دماغ، عقل، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ پاخانہ ہے۔ یہ کھانے اور پاخانے کا فرق یہ عقل بتاتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے تو سب عورتیں ہیں، تو سب عورتیں، لیکن یہ بتانے والی کہ یہ ماں ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ بہن ہے، یہ ایک ماں باپ کے خون سے نکلی ہوئی ہے، یہ بیٹی ہے جس کی پرورش سے مجھے جنت مل سکتی ہے، یہ بیوی ہے جس کے بغیر دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی سکون نہیں مل سکتا بیوی کے بغیر۔ آدم کو پیدا کر کے جنت کو پورا گھر بنا کے دے دیا نا، دل ہی نہیں لگ رہا تھا آدم کا، وہ اللہ نے ان کے دل کو لگانے کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں تو بیوی کا ذکر ضرور کرتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کو ساری نعمتوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ملیں گی، بیوی کے بغیر سکون کا۔ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ چاروں عورتوں میں فرق، اس کا ادب کریں گے، یہ بہن ہمشیرہ اس سے محبت کریں گے، اور یہ بیٹی ہے اس سے، یہ لختے جگر ہے اس سے پیار کریں گے، یہ بیوی ہے یہ زندگی کی شریک حیات ہے اس سے سکون اور تسکین حاصل کریں گے۔ یہ فرق کرنے والی یہ عقل ہے، یہ عقل دوسروں کو، مخلوقات کو نہیں ملی ہے، یہ عقل ہی کی وجہ سے جنات کو کچھ ملی ہے۔ انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں، اس کے علاوہ حیوانات، درندے، چرندے، پرندے، ان سب کے یہاں ماں بیٹی کچھ نہیں ہے، وہ سب ان کے یہاں میل فیمیل ہے، میل کو فیمیل کی ضرورت ہے، میل فیمیل کا استعمال کرے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ تینوں کا مقام مرتبہ الگ ہے، یہ بیوی ہے، اس لیے تمہارے لیے سکون کے حصول کا ذریعہ
اور یہ ساری چیزیں یہ عقل فرق کرتی ہے. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کا گھر ہے، بغیر پاکی کے اندر جا نہیں سکتے. یہ باپ ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. یہ ماں ہے، اس کو جھڑک نہیں سکتے. یہ میرا استاد ہے، اس سے ادب ضروری ہے. یہ ساری فیصلے یہ عقل کرتی ہے. اسی عقل کی وجہ سے ہمیں خلیفہ کا مقام دیا، اسی عقل کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا. اور یہ عقل کو خراب کرنے والی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا. ہماری عقل کو اگر کوئی چیز خراب کرنے والی ہے تو اللہ نے روک دیا، بھئی یہ تمہاری عقل کو خراب کر دے گی، تم اس کے قریب مت جاؤ. اور عقل کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال. یہ نشہ پیدا کرنے والی چیزیں، بعض چیزیں ہلکا نشہ پیدا کرتی ہے، چھوٹا. بعض چیزیں زیادہ نشہ پیدا کرتی ہیں، بعض چیزیں اتنا نشہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مست ہو جاتا ہے. لیکن نشہ پیدا کرتی ہے. بیڑی سگریٹ نشہ پیدا کرتا ہے. تمباکو پان میں کھانے والا نشہ پیدا کرتا ہے، لیکن بہت تھوڑا معمولی، اس لیے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ مکروہ ہے. اس میں عقل باقی رہتی ہے. لیکن پسند نہیں کیا گیا بیڑی کے پینے کو، سگریٹ کے پینے کو، تمباکو کے کھانے کو پسند نہیں کیا گیا. کیا فائدہ ہے بھائی اس کے کھانے میں؟ تمباکو کھایا جا رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی 500 کا نوٹ لے کر کے آپ کے سامنے پھاڑے اور پھاڑ کے پھینکے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے. ایک آدمی 500 کا نوٹ نکالے اور لائٹر نکال کر کے اس کو جلا دے، آپ کہیں گے پاگل ہے، 500 روپے کا نوٹ جلا دیا. کسی غریب فقیر کو دے دیتا تو اس کے گھر کا گزارا ایک دن کا ہوتا. یہ دن بھر میں ایک پیاگ جو سگریٹ پی رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیٹر سلگا کے 500 کا نوٹ جلانا اور سگریٹ جلانا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی پاگل ہے. یہ بیڑی سگریٹ پینے والے نوٹ جلا رہے، یہ تمباکو کھانے والے بے مطلب کی چیز کھا رہے، اور پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں آ گئے، گٹکا، ماوا، جی عجیب نام ہے اس کے. 120 300 کیا کیا سب ہے. پان والے کی دکان پہ گئے تو پتہ چلتا ہے. جی اور وہ ساری چیزیں کھا کر کے شادی شدہ مرد بیویوں کے پاس جاتے ہیں. یہ ہماری شریعت نے کہا کہ بھئی بیویوں کے پاس جاؤ تو کوئی خوشبودار چیز لونگ، الائچی، سونف وغیرہ سب کھا کر کے جاؤ بستر پر. ہماری شریعت نے یہ کہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی شادی شدہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو ہم بات ختم کرتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ بیڑی سگریٹ پی کے چلے جائیں گے اس کے پاس، بیوی کے پاس، بہت تکلیف ہوتی. ہمارے پاس کبھی کوئی بازو میں نماز میں بیڑی پینے والا شخص آ کے کھڑا ہو گیا، کئی مرتبہ ہم نے رکعت توڑ دی، توڑ کے چلے گئے پیچھے، ادھر جا کے دوسری جگہ کھڑے ہو گئے. بیڑی پینے والا مسجد میں آ کے نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، مسواک کر کے اچھی طرح منہ پاک کر کے، بازو والے کو تکلیف نہ ہو ایسا آ کے کھڑا ہو. اب ہمیں لڑکے جو ہے نئی شادی کر کے پھوٹ کی جو گاڑی ملتی ہے 2 ویلر، اس میں سامنے بیٹھ کے پیچھے نئی دلہن کو بٹھا کے اس پر اپنا روپ بٹھانے کے لیے دکان پہ کھڑی ہو کے سگریٹ جلاتا ہے اور بلیٹ بھی چلاتا رہتا ہے، اور سگریٹ بھی پیتا رہتا ہے، اس کا دھواں چھوڑتا ہے، آگے کی ہوا وہ پورا دھواں اس دلہن کے ناک میں پہنچاتی ہے. وہ اس سے واقف نہیں ہے، اس کو چکر آ جاتا ہے، کئی مرتبہ قے ہو جاتی ہے.
ہمیں سوراخوں میں بلوں میں پیشاب کرنے سے روکا گیا کہ بل میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، تمہارے پیشاب کرنے سے کیڑے کو تکلیف ہوگی، ہمیں کیڑے مکوڑوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سگریٹ کے دھوئیں سے تکلیف پہنچاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اور بیڑی سگریٹ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، نشہ اس میں بہت تھوڑا آتا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ شراب اس زمانے میں تھی، وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور خمر کے معنی ہے پردہ ڈالنے والی، یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب تو پتہ نہیں افیم، چرس، گانجا، شوگر، ہیروئن، کیا کیا عجیب عجیب نام کے نشے کی چیزیں نکلی ہیں جی۔ اب وہ پہلے شراب پی جاتی تھی، اب وہ پاؤڈر آتا ہے وہ ناک سے سونگھتے ہیں، اور کچھ لکوڈ آتا ہے وہ انجیکشن سے لے کے، ابھی حضرت نے فرمایا نا، وہ انجیکشن لیتے مست رہتے ہیں، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ بہن ہے کہ بیوی ہے، بہن کو بیوی سمجھ جاتا ہے، ماں کو بیوی سمجھ جاتا، عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور شاندار عقل دی۔ وہ ایک جانور یہاں سے گزر رہا ہے، کسی کے بھی کھیت میں چلا جائے گا جانور، آپ نہیں جائیں گے، آپ بولیں گے کہ بھئی یہ کھیت تو غیروں کا ہے، اس کا پھل میرے لیے جائز نہیں ہے، میں توڑ کے کھاؤں گا تو یہ چوری ہے، مجھے حشر میں حساب دینا پڑے گا۔ آپ کسی اور کے کھیت میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ جانور ہے وہ مارتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اسی لیے وہ جانور ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ انسان ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا اور انسان بنے رہنا نہیں چاہتے۔ جیسے آج کل بہت ساری لڑکیاں جو ہے، اللہ نے لڑکی بنایا ان کو، وہ لڑکی رہنا نہیں چاہتے، وہ لڑکی رہنا نہیں چاہتی، وہ لڑکا بننا چاہتی ہے، تو بال لڑکوں کی طرح بنائے گی، ٹی شرٹ پہنے گی، جینز پہنے گی۔ اللہ نے تجھے لڑکی بنایا، لڑکی بن۔ اور بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بننا چاہتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، کانوں میں بالیاں رکھ لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، عقل دی ہے، اللہ نے جو بنایا وہ بنے رہو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہو۔ اللہ نے انسان بنایا، جانور بننا چاہ رہے ہو۔ اب میاں بیوی میں فرق کرنے والی عقل ختم ہو گئی تو جانور بن گئے۔ اپنے ہاتھوں سے اچھا بھلا انسان اپنے آپ کو جانور بنانے پر تلا ہوا۔ اس لیے یہ عقل کو خراب کرنے والی کوئی چیز یہ استعمال کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بیڑی سگریٹ بھی نہیں پینا، یہ تمباکو والا پان بھی نہیں کھانا، سادہ پان کھا سکتے ہیں، سادہ جس میں تمباکو وغیرہ نہ ہو، وہ سادہ پان جو ہے وہ خصوصاً رات میں کھانا چاہیے۔ وہ میں نے کہا نا خوشبودار چیز کھا کے جانا چاہیے، وہ پان وہ کام کرتا ہے اور اس سے کیلشیم بھی ملتا ہے، ہڈیوں کو طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ بہت سارے حکیم پان استعمال کرنے کے لیے کہتے تمباکو کے بغیر۔ لیکن تمباکو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ پھر ناجائز چیزوں کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام چیزوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو ناپسندیدہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اوپر کی چیزوں سے ضرور بچے۔ اس لیے یہ بہت اچھا ایک بیداری اویئرنیس والا پروگرام
پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں نوجوانوں کی جانب سے یہ پروگرام کیا گیا ہے. آپ سب حضرات نوجوان بزرگ سب موجود ہیں اور خواتین کی ماں اور بہنوں کی بڑی تعداد موجود ہے. یہ بہت اچھا پروگرام. ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے یہاں کے نوجوان آئے تھے. فجر کی نماز ہماری مسجد میں انہوں نے پڑھی تھی. مجھ سے پوچھا کب ملیں گے. میں ایسے ہی ٹالنے کے لیے کہ بھئی یہ نہ آئے تو اچھا ہے, تو ہم نے کہا فجر میں ملتا ہوں. تو یہ لوگ فجر وہاں پڑھے. ہمارے زبی بھائی ہیں یہاں شامیانے والے, ہمارے بہت اچھے ہمارے پاس پڑھے بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, لیکن دوست کی حیثیت سے رہتے ہیں. بہت اچھے آدمی ہیں. ابھی ان کا آپریشن بھی ہوا ہے, گاؤں میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پڑھا ہے, میرے پاس انہوں نے پڑھا ہے بیٹھ کے. شوق ہے ان کو. انہوں نے سفارش کی یہ نوجوان سب فجر میں آ گئے. ہمیں لگا کہ اتنی قربانی دے کر کے فجر میں آئے, ہمیں ضرور جانا چاہیے. پھر حضرت کا بھی نام اس میں پتہ چلا, آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے. پھر ہم دونوں نے بات کر لی, بھئی ساتھ ہی جائیں گے, ساتھ میں آئیں گے. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے. پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایسے کام گاؤں کے سارے لوگوں کو مل کر کے کرنا چاہیے. چیریٹی کا کام, خدمت خلق کا کام, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام, یہ سب کو مل جل کر کے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں, بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارا منصب, ہمارا مقام کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم کرنا. لوگوں کو مکتب میں جانے کے لیے بولنا, بھئی مسجد میں مکتب چلتا ہے, ہر بچے کو مکتب میں بھیجو, ہر بچے بچی کو اسکول میں بھیجو, ان کے لیے ٹیوشن کا نظام بناؤ. SSLC میں اچھے رینکس لانے والے طلبہ کو اسکالرشپ دو, اچھی کالج میں داخل کراؤ. برائیوں سے روکو. نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو غلط راستے پر جانے سے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ روکے. سارے گاؤں کی ذمہ داری ہے. بہت خوشی کی بات ہے, مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تنظیم کو, آرگنائزیشن کو, کہ انہوں نے یہاں کے نوجوانوں نے سب مل کر بزرگوں کی سرپرستی میں ایک شاندار پروگرام ڈرگس کے خلاف, نشے کے خلاف یہاں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو بے انتہا فرمائے اور اس پورے علاقے میں خیر کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنائے.